ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے، اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے 3 ملین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے۔ یہ جو سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر اب بن رہا ہے، ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں، ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں۔ دوسرا، جو تمام ملک میں کچی آبادیاں ہیں، اب اپنے علاقے میں جائیں گے، اب ان کچی آبادیوں میں جا کے میرا پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے، ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے، اور راتوں رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، جو نیو مدرز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا صحیح ہائی کوالٹی میلز ملیں گے، ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے، ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا، تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فار چائلڈ اینڈ مدر انکریزز، اینڈ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، سٹنٹنگ کے، ویسٹنگ کے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں، ان میں کمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا، اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں، کہ جو پہلے 1000 دن ہیں، جب کوئی غریب علاقہ میں کوئی for the first 1000 days after a child's birth ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے ان خاندانوں کو، اینڈ اس رقم کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پڑے گا۔ اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے 1000 دن میں ہم وہ پورا کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈامنٹلز صحیح رکھے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ دیا، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھنا ہے، ان لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انشاءاللہ مستقل کریں گے، پرماننٹ کریں گے، اور کام بھی کریں گے، مگر اس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی سوچ تھی، اینڈ تب ہمارے مخالفین، ملک کے اندر سیاسی جماعتیں، ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، وہ اس منصوبہ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو۔ اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز منصوبہ انٹروڈیوس کروایا، یہ فعال ہوا، کامیاب ہوا، تو اب دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تھا۔ اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ پھر بنگلہ دیش نے نقل کیا، پھر انڈیا نے نقل کیا، پھر سری لنکا نے نقل کیا۔ تو ہمیں اس فورس کو، ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فورس سے زیادہ کام لینا چاہیے، اور ان پہ ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے، ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ساتھ ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بینک شروع کی تھی،
اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہر صوبے میں، پھر ہر ڈویژن میں، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں فیمیل بینکس کھولیں گے جو صرف اور صرف لونز، قرض جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کا روزگار کے بندوبست بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بہنوں کو ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے افغان بہنیں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے میرے بہنوں کو وہ تعلیم سے محروم رکھ سکتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بلاول بھٹو زرداری موجود ہے، آپ پاکستان کے اندر کم از کم آپ کا سازش ناکام رہے گا، اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تو میں بڑے بڑے یونیورسٹی سے بات کروں گا، میں اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا، میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا کہ آپ میرے بہنوں کے لیے، خاص طور پہ میرے پختونخوا کے بہنوں کے لیے اور افغانستان کے بہنوں کے لیے آن لائن کورسز آپ شروع کروا دیں، تاکہ ہم ان کو اگر وہ تعلیم کسی بھی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، مذہب کو استعمال کر کے بہانہ بنا کے جو بھی رکاوٹ ہے، ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی، آپ کے خواتین کو بھی، ہمارے پختونخوا کے بہنوں کو بھی، ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو بھی، ہمارے گلگت بلتستان کے بہنیں ویسے کافی پڑھے لکھے ہیں لیکن جو بھی پسماندہ علاقے ہیں وہاں ہم ان کو آن لائن کے تھرو یہ فیسلٹی دلوائیں گے کہ وہ آن لائن آ کے اگر کسی کی وجہ سے ویسے وہاں سکولز بھی بنائیں گے لیکن یہ بھی فیسلٹی دیں گے، اور یہ فیسلٹی ہم اپنا افغان بہنوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، اور میں ان کے حکومت کے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا جب میں ان کا وزیر خارجہ سے ملا، لیکن وہ مانے نہ مانے ہم یہ منصوبہ شروع کریں گے اور اپنے پختون خواتین کو تعلیم دلوائیں گے۔ ہم اب الیکشن کی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، نہ صرف سوچ رکھتا ہے لیکن جو ہم وعدے کرتے ہیں پھر ہم وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ کی اب مدد کی ضرورت ہے۔ آج کل پروپیگنڈا کا دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کا دور میں، اور جب یہ نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست عروج پہ ہے تو اس قسم کا پالیسی پہ، عوام کی فلاح پہ، عوام کی خدمت کے منصوبے کو وہ کوریج نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آج یہاں جانے کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کریں اور آپ اس صوبے کے خواتین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ لے کے چل رہی ہے، ہمارے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبہ کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کا قسمت بدلیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسی طرح محنت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی۔ جیے بھٹو!